اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین ونحن علی ذالک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ اللہم ارنا الاشیاء کما ہی ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی وسلم علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل و اصحاب سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا شفیع المذنبین وعلی آلک واصحابک یا رحمۃ للعالمین۔ انتہائی عزت و احترام کے لائق قابل صد تکریم معزز و محترم سامعین کرام، آج رجب کی 13 تاریخ ہے اور یہ سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کا یوم ولادت ہے۔ آج کے دن کو جشن مولود کعبہ کے نام پر منایا جاتا ہے اور اپنے اپنے انداز سے لوگ آپ کو عقیدتوں اور محبتوں کے خراج پیش کرتے ہیں۔ اسی مناسبت سے آج کے جمعۃ المبارک کے اس اجتماع میں یہ چاہتا ہوں کہ سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کی شخصیت، آپ کے فضائل و مناقب اور آپ کی تعلیمات کے بارے میں چند گزارشات آپ کی خدمت میں پیش کی جائیں۔ سامعین محترم،
کسی بھی انسان کے کمال کو بیان کرنے کا اسلوب یا کمال یہ نہیں ہوتا کہ بندہ یہ ثابت کر دے کہ یہ انسان نہیں کوئی اور مخلوق تھی، یا یہ کوئی طلسماتی قسم کی مخلوق تھی۔ یعنی انسان کو غیر انسان ثابت کرنا کمال نہیں ہوتا۔ کمال یہ ہوتا ہے کہ کسی انسان کی عظمت کے وہ پہلو بیان کیے جائیں جس سے یہ واضح ہو کہ یہ ہیں تو انسانوں میں سے، لیکن عظمت کا عالم یہ ہے کہ فرشتے بھی انہیں سلام کرتے ہیں، اور ان کی عظمت پر ان کے کردار کو فرشتے بھی سلام کرتے ہیں۔ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ اسلام کے وہ بطل جلیل ہیں کہ جو اسلامی صداقت کا شاہکار ہیں۔ ان کی شخصیت کو آپ جس پہلو سے بھی دیکھیں گے آپ کو مچلتا ہوا اسلام نظر آئے گا، آپ کو اسلام کا جوبن نظر آئے گا، آپ کو اسلامی تعلیمات و کردار کا عکس تمام نظر آئے گا۔ لیکن ہوا یہ کہ آپ کی شخصیت کے بارے میں اتنے متنازع قسم کی باتیں چھیڑ دی گئیں، نہ جانے وہ کسی سازش کا حصہ ہیں یا اس کو کیا نام دیا جائے، جس کی وجہ سے وہ تنازعات ہی موضوع بن گئے اور اصل جو مولا علی ہیں ان کی شخصیت پہ غور نہیں کیا گیا، ان کی عظمت کو نہیں سمجھا گیا۔ سامعین محترم، حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی عظمت کو بیان کرنے کے لیے ہمیں جھوٹی کہانیاں بنانے کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں افسانے تراشنے کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں روایات گھڑنے کی ضرورت نہیں ہے۔ مولا علی کی عظمت ہم وہ بھی بیان نہیں کر سکتے جو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بیان کر دی ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سنت میں بیان کر دی ہے۔ قیامت تک لوگ لگے رہیں تو اسی کو بیان نہیں کیا جا سکتا۔ اس کے لیے روایات وضع کرنا جو ہے وہ کسی کی بیمار ذہنیت کا عکاس تو ہے، لیکن مولا علی اس سے بے نیاز ہیں، مولا علی اس سے مبرہ ہیں۔ اللہ نے انہیں بہت عظمتیں عطا فرمائیں جو قرآن و سنت میں بیان کر دی گئی، انہی کو بندہ سمجھ نہیں سکتا۔ اور یہاں پہ یہ چیز بھی ملحوظ خاطر رہے کہ عام انسان، مجھ جیسا انسان، آپ جیسا انسان، اس میں اس چیز کا امکان ہوتا ہے کہ کبھی مروت میں، کبھی جذبات میں، اور کبھی کسی کی دشمنی میں وہ بات کہہ دیتا ہے جو نہیں کہنا چاہتا، یعنی اسے پتہ ہے کہ یہ بات نہیں ہے لیکن وہ اسے مروت میں کہہ دیتا ہے، حقیقت میں وہ نہیں کہنا چاہتا۔ عطا اللہ قاسمی صاحب نے، ان کا کالم ذرا وہ اس میں ایک مزاح کا پہلو بھی ہوتا ہے، اس میں ایک مرتبہ لکھا اور بڑی ان کی مجھے بات بڑی مناسب لگی۔ وہ کہنے لگے کہ میں اس بندے کو جانتا ہوں کہ جب بھی وہ کسی کتاب کی تقریب رونمائی میں جاتا
اور اس کا نام لیا جاتا تو وہ اٹھتے ہوئے بڑبڑایا کرتا تھا کہ یا اللہ مجھے معاف کرنا، آج پھر جھوٹ بولنا پڑے گا۔ مطلب کیا ہے کہ وہ کہنا تو نہیں چاہتا وہ باتیں، لیکن اسے مروت میں کہنی پڑتی۔ کبھی بندہ جو ہے وہ حالات کے تناظر میں کوئی ایسی بات کر دیتا ہے، لیکن یہ ساری میری یا مجھ جیسے بندوں کی کمزوریاں ہو سکتی ہیں۔ میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ فرمایا ہے 100% سے بڑھ کے صحیح ہے۔ رسول کریم علیہ السلام نے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان کے بارے میں جو کچھ فرمایا وہ محض مروت کی بنیاد پر نہیں فرمایا، وہ محض تعلق کی بنیاد پر نہیں فرمایا، وہ کسی اور سبب سے نہیں فرمایا۔ بس میرے رب نے سرکار کے صدقے میں مولا علی کو جو عظمتیں عطا فرما دی تھی میرے پاک نبی نے انہیں بیان فرمایا ہے۔ سامعین محترم، میں کہتا ہوں موضوع قصوں کی کیا ضرورت ہے، اور حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کا کمال یہ نہیں ہے کہ کوئی بندہ یہ کہے کہ زمین انہوں نے بنائی تھی، آسمان انہوں نے بنایا تھا۔ کمال یہ ہے کہ مولا علی کے بارے میں یہ چیز بیان کی جائے کہ ان کی زندگی کا کوئی سانس بھی رب کی یاد سے خالی نہیں تھا، وہ اپنے مولا کی محبت میں ڈوبے ہوئے تھے۔ سامعین محترم، میں آج کسی بھی پہلو سے اس گفتگو میں کوئی تقدر پیدا نہیں کرنا چاہتا۔ میں آج صرف حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی شان کے کچھ پہلو بیان کرنا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلی بات یہ کہ وہ اقبال نے کہا تھا کہ میری مشاطگی کی کیا ضرورت حسن معنی کو، کہ فطرت خود بخود کرتی ہے لالا کی حنا بندی۔ جب اللہ تعالیٰ نے کسی بندے سے کوئی کام لینا ہوتا ہے، کسی کو کسی بڑے منصب پہ پہنچانا ہوتا ہے، تو اسباب بھی خدا ہی پیدا کر دیتا ہے۔ اس دنیا میں اللہ تعالیٰ ہی سب کچھ کرتا ہے، لیکن وہ خود آ کے نہیں کرتا کہ میں یہ کام کرتا ہوں، وہ کوئی سبب پیدا کر دیتا ہے، اور وہ کام اللہ تعالیٰ سبب کے پردے میں کرتا ہے۔ اب حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک تو خاندان دیکھیں کہ سب سے بہتر خاندان ہے بنو ہاشم، اور خاندانی اثرات بھی ایک مسلمہ حقیقت ہیں۔ اور رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے بہترین خاندان میں پیدا فرمایا، اور وہ بنو ہاشم ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ اس خاندان کے چشم و چراغ ہیں جس جیسا کوئی خاندان زمانے میں نہیں پایا گیا رسول کریم علیہ السلام کی نسبت سے۔ اور جو شجاعت، دلیری، سخاوت، وفاداری اور کوئی بھی جو انسانی خوبی ہے اس خاندان میں آپ کو بدرجہ آتم نظر آئے گی۔ ہوا یہ کہ حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کے والد ماجد حضرت ابو طالب کثیر العیال تھے۔ حضرت جعفر اور رسول کریم علیہ السلام نے مشورہ کیا کہ ہم ان کے ایک ایک بیٹے کو لیتے ہیں اور ان کی پرورش کرتے ہیں
تاکہ عیال کا بوجھ ان سے کچھ کم ہو جائے. یعنی یہ میں آپ کو ظاہر بتا رہا ہوں کہ ظاہراً کیا ہوا. تو حضرت جعفر نے حضرت عقیل کو لے لیا کہ میں ان کی پرورش کروں گا، اور رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت علی کو لے لیا کہ میں ان کی پرورش کروں گا. اب بظاہر تو یہ تھا کہ عیال کا بوجھ کم کرنے کے لیے یہ فیصلہ ہوا، لیکن حقیقت یہ نظر آتی ہے کہ اللہ یہ چاہتا تھا کہ علی کی پرورش نبوت کے گھرانے میں ہو. علی اس گھر میں پلے جس گھر میں وحی آتی ہے، اور پھر بچے کی تربیت کا اثر پوری زندگی اس پر رہتا ہے. ما من مولود الا یولد علی الفطرہ فابواہ یحودانہ او یمجسانہ او ینصرانہ. بچہ تو فطرت پہ پیدا ہوتا ہے، پھر اس کے والدین اسے مجوسی بنا لیں، عیسائی بنا لیں، یہودی بنا لیں، یا جس بھی رنگ میں ڈالیں وہ ڈل جائے گا. اب آپ اندازہ کیجئے کہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی پرورش رسول کریم علیہ السلام نے فرمائی، تو ان کی شخصیت کس قدر سنور گئی ہوگی اور کس قدر نکھر گئی ہوگی. سامعین محترم، پھر آپ دیکھیں کہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ تعالیٰ نے سبقت فی الاسلام کا شرف بھی بخشا. یعنی حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے بعد حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہوئے ہیں آپ کے گھرانے میں سے. اور آپ خود فرماتے ہیں کہ سوموار کے دن رسول کریم علیہ السلام نے نبوت کا اعلان فرمایا، اور منگل کے دن میں نے آپ کے پیچھے نماز پڑھی. اچھا، یہاں پر میں ایک بات عرض کروں. یہاں پر لفظ ہیں اسلم، تو میں اسلام لایا منگل کے دن. کچھ لوگوں کو یہ بات بھی کھٹکتی ہے کہ بھئی اسلام کیسے لائے، کیا پہلے مسلمان نہیں تھے؟ میرے بھائی، اسلام لانے سے مراد یہ ہے کہ جب تک رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان نہیں فرمایا تھا، اور آپ نے کسی کو نہیں کہا تھا کہ مجھ پر اسلام لاؤ، ایمان لاؤ، اس وقت حضرت علی المرتضیٰ دین فطرت پر تھے، اسلام سے ہٹ کے نہیں تھے. کوئی ایک کام کوئی بندہ ثابت کر دے جو حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شرک کے مطابق کیا ہو، کوئی نہیں ثابت کر سکے گا، ہے ہی نہیں. جنہیں اللہ نے بڑے مقام دینے ہوتے ہیں اللہ ان کی حفاظت بھی خود فرماتا ہے. میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو نکتہ آفرینی چلتی ہے نا کہ ایمان تو وہ لائے جو پہلے مومن نہ ہو، اللہ فرماتا ہے فآمن لہو لوط، حضرت ابراہیم پر لوط ایمان لائے. اللہ کے نبی ہے نا، ان کے بارے میں اللہ کہتا ہے وہ ایمان لائے، تو کیا وہ پہلے مومن نہیں تھے؟ یہ نکتہ آفرینی مت کیجئے. نکتہ آفرینی حقیقت سے تمہیں بہت دور کر دیتی ہے. اس سے مراد یہ ہے کہ جب سرکار نے مجھے دعوت دی تو میں نے فوراً اسلام قبول کر لیا، اور مجھے سب سے پہلے رسول کریم علیہ السلام کی اقتداء میں نماز پڑھنے کی سعادت حاصل. سامعین محترم، حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات گرامی وہ ہے جن کی عظمت کے بہت سے پہلوؤں کو رسول کریم علیہ السلام نے خود بیان فرمایا. اور جب سرکار بیان فرما دیں
اور وہ چیز سرکار سے ثابت ہو جائے تو کوئی بندہ مومن اس کا انکار نہیں کر سکتا۔ اب آپ دیکھیں حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی شخصیت پر رسول کریم علیہ السلام کو کتنا اعتماد تھا۔ دیکھیں تقابل کر کے ایک کی شان بیان کرتے ہوئے دوسرے کو حقیر ثابت کرنا، استغفر اللہ، یہ بندہ مومن کا شیوا نہیں ہے۔ میرے سرکار کے قدموں میں ہر صحابی جو آیا عظمت والا ہے، شان والا ہے، مقام والا ہے۔ یہ بھی ٹرینڈ چلا ہے کہ انبیاء میں بھی تقابل کر کے کسی کا ذکر جو ہے وہ نامناسب الفاظ میں کیا جاتا ہے، اس پر داد دی جاتی ہے، استغفر اللہ علیہ اعوذ باللہ۔ رسول کریم علیہ السلام کو یہ طریقہ پسند نہیں ہے۔ کسی کی عظمت کو دیکھیں نا، میں ایک مثال دیتا ہوں۔ ایک صاحب نے داد لینے کے لیے کہا، استغفر اللہ علیہ اعوذ باللہ، کہ حضرت زکریا تو اپنی جان بچانے کے لیے درخت میں چھپ گئے، امام حسین تو نہیں چھپے نا، امام حسین تو نہیں گئے کسی درخت کی کھوڑ میں۔ اس سے امام حسین خوش نہیں ہوتے کہ تم انبیاء کی توہین کرو۔ بندہ مومن کی یہ طریقہ نہیں ہے کہ وہ کسی کی عظمت کو بیان اس انداز سے کرے کہ کسی دوسری شخصیت پر طعن کرے۔ رسول کریم علیہ السلام کا ہر صحابی عظمت والا ہے، شان والا ہے، مقام والا ہے۔ مقامات میں فرق ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کسی کو ابو بکر صدیق بنایا، کسی کو عمر فاروق بنایا، کسی کو عثمان غنی بنایا، کسی کو حیدر کرار بنایا۔ یہ مقامات میں فرق ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جب ہجرت کرنے کا ارادہ فرمایا تو آپ کی ذات اتنی مسلم تھی اس وقت مشرکوں میں بھی کہ جو آپ کو نبی نہیں مانتے تھے وہ بھی اپنی امانتیں آپ کے پاس رکھتے تھے۔ مطلب کیا ہے؟ یہ شخصیت کا کمال ہوتا ہے کہ بندہ یہ کہے کہ جناب مجھے اس کی اس بات سے اتفاق نہیں ہے، لیکن میں اس کی عظمت کا انکار نہیں کرتا، اس کی جو شخصیت ہے اس کا انکار نہیں کرتا۔ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بہت سے لوگوں کی امانتیں تھیں۔ اب جب سرکار نے ہجرت فرمانا چاہی، اب ظاہر ہے دشمنوں کی امانتیں ہیں۔ وہ یہودیوں نے تو یہ عقیدہ بنا لیا تھا نا کہ تم پر مسلمانوں کا مال ضبط کرنے میں کوئی گناہ نہیں ہے۔ یہ تو ایک بالکل غیر اسلامی چیز تھی نا، ایک غیر اخلاقی چیز تھی کہ تم پر مسلمانوں کا، امیوں کا مال ضبط کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اب سرکار نے ہجرت کرنی تھی، اور ہجرت آپ نے بتا کے تو نہیں کرنی تھی نا، ہجرت تو ایک منصوبہ بندی کے تحت کرنی تھی۔ لیکن سرکار نے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مقرر فرمایا کہ ہم ہجرت کرتے ہیں، ہمارے جانے کے بعد تم لوگوں کی امانتیں ان کے سپرد کرنا اور پھر مدینہ منورہ ہجرت کر کے آ جانا۔ اب دیکھیں سرکار تو چلے گئے، ایک بندے کی ڈیوٹی لگا دی جائے، وہ بندہ تو چلا گیا، اس کے پاس تو پیسے ہیں، لیکن رسول کریم علیہ السلام نے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی عظمت کے اس پہلو کو بیان کر دیا کہ میرا علی اتنا امانت دار ہے،
جو شان اللہ نے شان امانت مجھے عطا فرمائی ہے نا، میرا علی اس کا مظہر تمام بن گیا ہے۔ یہ ہو نہیں سکتا کہ یہ کسی کی امانت میں خیانت کرے، اس لیے سرکار نے ان کی ذمہ داری لگائی کہ تم امانتیں لوگوں کی ادا کر کے پھر تم ہجرت کر کے آ جانا۔ سامعین محترم، آپ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت کو جس بھی رخ سے دیکھیں، آپ کو اس شش جہت ہیرے کی طرح نظر آئے گی، جسے جدھر سے بھی دیکھا جائے وہ چمک رہا ہوتا ہے۔ ہر پہلو سے اس کا ایک الگ انداز ہوتا ہے جو اپنی عظمت کو بیان کر رہا ہوتا ہے۔ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات کو ایمان کا مدار قرار دیا ہے، ایمان کا مدار۔ آپ نے فرمایا لا يحب عليا الا مؤمن ولا يبغضه الا منافق، کہ علی جو ہے نا ان سے محبت وہ رکھے گا جو مومن ہوگا، اور ان سے بغض وہ رکھے گا جو منافق ہوگا۔ یعنی رسول کریم علیہ السلام نے گویا حضرت علی کی ذات پر یہ بات ثابت کر دی کہ علی کی ذات ایمان کی کسوٹی بھی ہے اور ایمان کا معیار بھی ہے۔ ان سے محبت وہ رکھے گا جو مومن ہوگا اور ان سے بغض وہ رکھے گا جو منافق ہوگا۔ اور سامعین محترم، وہ جو مشہور بات ہے اس میں بھی دراصل رسول کریم علیہ السلام نے اسی پہلو کو بیان فرمایا۔ دیکھیں، جب رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم حجۃ الوداع سے واپس تشریف لے جا رہے تھے، اس وقت حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ نے یمن کا قاضی بنا کے بھیجا ہوا تھا۔ حضرت علی بھی آئے، انہوں نے آ کے حج کیا، وہ لمبی چوڑی تفصیلات ہیں۔ تو ایک صحابی نے، اور یاد رکھنا وہ صحابی کوئی منافق نہیں تھا، وہ حضرت زید بن اسلمی تھے۔ صحابہ کرام میں اگر کوئی اختلاف رائے ہو گیا تو وہ صحابہ کا اختلاف ہے، تجھے مجھے حق نہیں ہے فتوے لگانے کا۔ اور دوسری بات کیا ہے، صحابہ معصوم نہیں ہوتے، صحابہ سے غلطی ہو سکتی ہے، ہم انبیاء کے سوا کسی کو معصوم نہیں مانتے، صحابہ سے غلطی ہو سکتی ہے، لیکن صحابہ کا کمال یہ ہے کہ جب تک اس غلطی پر توبہ نہیں کر لیتے دنیا سے نہیں جاتے، اور ایسی توبہ کرتے ہیں جس پر بڑی بڑی عبادتیں قربان ہو جائیں۔ حضرت مائز رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے غلطی ہو گئی، سرکار نے فرمایا ان کو سنگسار کر دو۔ خود آئے تھے نا سرکار کی بارگاہ میں، مجھے سزا دیجیے، فرمایا سنگسار کر دو، سنگسار کر دیے گئے۔ کسی نے ان کے بارے میں غلط بات کہی، رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا مائز کو برا نہ کہو، لَقَدْ تَابَ تَوْبَةً لَوْ قُسِّمَتْ عَلَىٰ أُمَّتِي لَوَسِعَتْهُمْ، میرے مائز نے ایسی توبہ کی ہے کہ اگر وہ پوری امت کے گناہ گاروں پر بانٹ دی جائے تو ساری امت کی بخشش ہو جائے۔ یہ صحابی ہے۔ اور صحابہ کا کمال کیا ہے کہ جب ایک بات سے منع کر دیا گیا تو پھر انہوں نے اس چیز کا ارتکاب نہیں کیا۔ یہ جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بات کی تھی نا، یہ بات کرنے والا کوئی منافق نہیں تھا، وہ بکواس کرتا ہے جو اس بارے میں یہ بات کہتا ہے
وہ بھی رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابی تھے، حضرت زید بن اسلم رضی اللہ تعالیٰ۔ انہوں نے ایک لونڈی کا مسئلہ تھا، حضرت علی کے بارے میں بات کی، وہ بات صحیح نہیں تھی۔ اب چونکہ وہ ابوالکلام آزاد نے کہا تھا جب کوئی شخصیت طلسماتی بن جائے، افسانوی بن جائے، تو یہ بھی اس کی عظمت کی دلیل ہوتا ہے۔ افسانے جو ہے نا عام بندوں کے بارے میں نہیں گھڑے جاتے، یہ بھی اس کی عظمت کی دلیل ہوتا ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آپ نے خود فرمایا کہ دو گروہ میرے حوالے سے گمراہ ہو جائیں گے، ایک میری ذات کے بارے میں محبت میں غلو کرنے والے، اور ایک میری ذات کے بارے میں بغض رکھنے والے۔ یعنی دیکھیں، صرف نیت کا صحیح ہونا کافی نہیں ہوتا۔ جو بندہ یہ کہتا ہے نا زمین حضرت علی نے بنائی، آسمان حضرت علی نے بنایا، یہ حضرت علی نے کیا، وہ اپنے خیال میں حضرت علی کی تعریف ہی کر رہا ہوگا، لیکن وہ مولا علی کے مشن سے غداری کر رہا ہے۔ تو کیونکہ یہ سرکار جانتے تھے، رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ چیز آپ نے فیصلہ فرمایا کہ علی کی شخصیت کا ایمان سے کیا تعلق ہے، اس کا اعلان بھرے مجمع میں کر دیا جائے تاکہ کسی کو غلط فہمی نہ رہے۔ تو غدیر خم کے موقع پر رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت علی المرتضیٰ کا ہاتھ پکڑا، اور کم و بیش 80,000 صحابہ تھے۔ باقی لوگ تو چلے گئے تھے نا، مکے سے واپس جا رہے ہیں مدینہ منورہ کی طرف، وہ لوگ رہ گئے، حوالی چلے گئے۔ 80,000 صحابہ تھے جو لکھا لوگوں نے۔ سرکار نے فرمایا من کنت مولا ہو فہذا علی مولا ہو، اللہم والہ من وال، اللہم وال من والا ہو وعاد من آدا ہو۔ اے لوگو، جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے، اور اے اللہ اس سے محبت رکھ جو علی سے محبت رکھے، اور اس سے دشمنی رکھ جو علی سے دشمنی رکھے۔ اب سامعین محترم تھوڑا سا اس کی تہ میں چلے جائیں، اس کے پس منظر کو سمجھیے۔ مسئلہ یہ نہیں تھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا جانشین کون ہوگا، آپ کے بعد امور ریاست کون چلائے گا۔ مسئلہ یہ تھا کہ ایک ایسی بات کی گئی جو حضرت علی کی محبت کے مطابق نہیں تھی، جو عظمت علی کے مطابق نہیں تھی۔ تو سرکار نے فرمایا کہ جس کا میں مولا اس کا علی مولا۔ یہاں پر مولا سے مراد سلطان یا حاکم وقت نہیں ہے، ورنہ یار مجھے بتاؤ 80,000 صحابہ اس وقت حضرت علی کو مبارک دیں کہ تم ہر مومن کے مولا ہو، اور بعد میں ابو بکر صدیق کو خلیفہ بنا لیں۔ یہ صحابہ کرام کے بارے میں تم کیا تاثر دینا چاہتے ہو؟ میرے نبی کی محنتوں کے ثمرے کے بارے میں کیا پیغام دینا چاہتے ہو؟ اصل بات یہ تھی، دیکھیں دو چیزیں ہیں یہاں پر۔ ایک بات یہ کہ سرکار فرما دیں میرے بعد تخت پر حضرت علی بیٹھیں گے، ایک بات۔ دوسری بات یہ سرکار فرمائیں جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے۔ مولا سے مراد کیا ہے؟ محبوب۔ محبوب دلیل کیا ہے؟ اللہم اس جملے کے بعد فرمایا اللہم والے ہو، اللہم والے من والا ہو، اے اللہ جو علی سے دوستی رکھے تو بھی اس سے دوستی رکھ، وعاد من آدا ہو، جو علی سے دشمنی رکھے تو بھی اس سے دشمنی رکھ۔ تو والے کا معنی کیا ہے؟ محبوب۔
گویا سرکار نے اعلان فرما دیا، لوگوں قیامت تک جو بندہ علی کو محبوب نہیں رکھے گا وہ مومن نہیں ہوگا۔ یعنی مجھے بتائیے کہ اس میں زیادہ حضرت علی کی شان ہے کہ یہ بات کہی جائے کہ سرکار نے فرمایا میرے بعد حاکم حضرت علی ہوں گے، یا اس میں حضرت علی کی شان ہے کہ سرکار نے فرمایا علی کی ذات ایمان کا مدار ہے، جو علی سے محبت نہیں رکھتا وہ مومن نہیں ہوگا۔ تو رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات کو ایمان کا مدار قرار دے دیا، مدار قرار دے دیا۔ اب جو لوگ احادیث کو نہیں مانتے نا، وہ تو حضرت علی کے بارے میں جو کچھ کہتے ہیں کہتے رہیں، لیکن جو بندہ حدیث کو مانتا ہے وہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات کے مدار ایمان ہونے کا انکار نہیں کر سکتا۔ سامعین محترم، اب یہاں پہ میں ایک اور بات بھی عرض کروں۔ صحابہ فرماتے ہیں کہ ہم منافقین کو بغض علی سے پہچان لیا کرتے تھے، یعنی منافق کی نشانی یہ تھی کہ جب حضرت علی کا ذکر آتا تھا ان کے چہرے اتر جاتے تھے، اور ایمان والوں کی نشانی یہ تھی کہ جب علی کا ذکر آتا ان کے چہرے کھل اٹھتے تھے، تر و تازہ ہو جاتے تھے۔ یہ بات بالکل صحیح ہے، لیکن میں اگلی بات ضرور کہوں گا کہ جسے حضرت علی نے منافق نہیں کہا تم اسے منافق نہ کہا کرو۔ جسے حضرت علی نے جس کے بارے میں یہ کہا نا کہ وہ منافق نہیں تھا، ہمارا جھگڑا خون عثمان کا تھا، اسے منافق کہنا مولا علی سے وفا نہیں ہے، مولا علی کے مقابلے میں آنے والی بات ہے۔ یہ مصنف ابن ابی شیبہ میں ہے، اور اس کو مجلسی نے بھی بہار الانوار میں لکھا کہ جب حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ جو لوگ آپ کے مقابلے میں آئے تھے کیا وہ منافق تھے؟ آپ نے فرمایا نہیں، منافق تو بہت کم اللہ کو یاد کرتے ہیں۔ کہا کیا وہ مشرک تھے؟ فرمایا نہیں، وہ شرک سے بھاگنے والے تھے۔ کہا پھر وہ کیا تھے؟ تو فرمایا اخواننا بغوا علینا، وہ ہمارے بھائی تھے جنہوں نے ہمارے خلاف بغاوت کی تھی۔ جسے مولا علی منافق نہ کہیں اسے منافق نہ کہو، ورنہ لٹ جاؤ گے، اور محبت علی کا تمہارا یہ دعویٰ تمہارے لیے قیامت کے دن عذاب بن جائے گا۔ سامعین محترم، حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ میرے سرکار کے وہ صحابی ہیں جنہوں نے شاہی میں بھی فقیری کی ہے، شاہی میں بھی فقیری کی ہے، خلیفہ وقت ہیں، لیکن ایک مرتبہ اپنی تلوار لہرا کے کوفے کے منبر پر کہتے ہیں لوگوں کون ہے جو مجھ سے یہ تلوار خریدے گا؟ دیکھیں، اختیار نہ ہو تو عاجز ہو جانا کوئی کمال نہیں ہوتا۔ اختیار نہ ہو بندے، میں رشوت لے ہی نہیں سکتا، میرے پاس کوئی اختیار ہی نہیں ہے، میں رشوت نہ لوں تو میں نے کون سا کمال کیا؟ وہ ایک مغربی دانشور کا قول ہے کہ اقتدار بگاڑ لاتا ہے، اقتدار بگاڑ لاتا ہے، اور مکمل اقتدار مکمل بگاڑ لاتا ہے۔ بندہ ویسے بڑا شریف ہوتا ہے، جب اس کے پاس طاقت آتی ہے نا پھر وہ بگڑتا ہے، تخت و تاج بدل دیتے ہیں شاہوں کے مزاج، ورنہ چنگیز بھی آغوش میں خونخوار نہ تھا۔ لیکن یہ قانون ٹوٹ گیا ہے میرے نبی کے صحابہ پہ جا کے۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ وقت ہیں، اور فرماتے ہیں یہ میری تلوار کون خریدتا ہے؟ بخدا
اگر میرے پاس گھر کا خرچہ چلانے کے لیے پیسے ہوتے تو میں یہ تلوار کبھی نہ بیچتا. میں نے اس تلوار کے ساتھ رسول اللہ کی معیت میں جنگیں کی ہیں. اور سامعین محترم، خلیفہ وقت ہے، زنا کا جھگڑا ہوا ایک یہودی کے ساتھ، مشہور بات ہے. قاضی کے پاس کیس چلا گیا. قاضی نے کہا امیر المومنین اگر یہ زنا آپ کی ہے آپ گواہ لائیں، گواہی دیں، گواہ لائیں. آپ نے فرمایا میرا غلام کمبر گواہ ہے اور میرا بیٹا حسن گواہ ہے. کمبر جس کے بارے میں اقبال نے کہا تھا قطرہ آب وضو کمبر، قطرہ آب وضو کمبر، بہتر از صد ناب خونے کیسرے. کہ کمبر جو ہے نا، اس نے جو وضو کیا اس کے وضو کا قطرہ بادشاہوں کے خون کی ندیوں سے بہتر ہے، کیونکہ کمبر مولا علی کا غلام ہے، وہ ہے کمبر. تو قاضی نے کہا جناب کمبر آپ کا غلام ہے اور غلام کی گواہی آقا کے حق میں مانی نہیں جاتی، اور حسن آپ کا بیٹا ہے اور بیٹے کی گواہی باپ کے حق میں نہیں مانی جاتی. آپ نے فرمایا حسن وہ ہے جس کے بارے میں میرے نبی نے فرمایا حسن جنتی جوانوں کا سردار ہے. اس نے کہا وہ اور دنیا ہے، یہ اور دنیا ہے. خلیفہ وقت کے دعوے کو قاضی نے تسلیم نہیں کیا، خلیفہ وقت کے دعوے کو. اور وہ علی جن کے بارے میں ہر مسلمان جانتا تھا یہ جو بھی کہتے ہیں سچ کہتے ہیں. اور میرے آقا نے دعا مانگی تھی اللہم ادر الحق کا حیث معاہو، اے اللہ حق کو ادھر پھیر دے جدھر علی ہو. ہر کوئی جانتا تھا لیکن عدالت کے فیصلے گواہیوں پر ہوتے ہیں. جب اس نے یہ کہا اور قاضی نے کہا کہ زنا جو ہے یہودی کو دی جاتی ہے، تو یہودی اٹھ کے کھڑا ہو گیا. اس نے کہا اللہ کی قسم تم جیسے ہی لوگ وہ ہیں جن کے عدل کی وجہ سے زمین و آسمان قائم ہیں. اس نے کہا زنا میری نہیں ہے، زنا علی کی ہے، لیکن خلیفہ ہوتے ہوئے تم نے فیصلہ میرے حق میں کر دیا، اس لیے میں تمہارے نبی پر ایمان لاتا ہوں. یہ تھے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور سامعین محترم، آپ نے ایک مرتبہ فرمایا، حضور نے فرمایا تھا نا انا دار الحکمت وعلی بابھا، میں حکمت کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے. سامعین محترم، اس سے مراد کیا ہے؟ یہ جو غالی قسم کے لوگ ہیں نا، وہ کہتے ہیں جو چیز شہر میں آئے وہ پہلے دروازے میں آتی ہے. اس لیے جو کچھ سرکار کو ملا استغفر اللہ پہلے علی کو ملا. میں کہوں گا نکتہ آفرینیوں میں مسلمات کو تباہ نہ کیا کرو، مسلمات کو برباد نہ کیا کرو. حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کو جو کچھ بھی ملا ہے سرکار مدینہ کے صدقے میں ملا ہے، سرکار مدینہ کے فیض ملا ہے مولا علی کو. اس کا مطلب یہ ہے کہ میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے. کہ جو میری حکمتیں ہیں نا، جو مجھے میرے رب نے عطا فرمائی ہیں، ان کا مظہر عتم میرا علی ہے. یوں کہیے علی کی زبان سے حکمت نبوت جاری ہوتی ہے. سامعین محترم، آپ نے فرمایا لوگوں 5 چیزیں ہیں جنہیں حاصل کرنے کے لیے اگر تمہیں اپنی اونٹنیوں کو کمزور کرنا پڑے تو کر دینا، لیکن ان 5 چیزوں کو سمجھنا. پہلی بات یہ
کہ اللہ کے علاوہ کسی سے آس نہ لگانا، اللہ کے علاوہ کسی سے آس نہ لگانا۔ دیکھیں اس دنیا میں نے پہلے عرض کیا کام اللہ کرتا ہے لیکن ایک سبب سے کرتا ہے، اور اسلام یہ بھی کہتا ہے کہ جو لوگوں کا شکریہ ادا نہیں کرتا وہ اللہ کا شکر کیا ادا کرے گا۔ آپ کا مطلب کیا ہے کہ تم یہ یقین رکھنا کہ میرا جو بھی کام ہوا ہے اللہ نے کیا ہے، اور جو ہوگا وہ بھی اللہ کرے گا۔ جب بندہ اللہ کے علاوہ کسی اور سے آس لگا لے تو پھر وہ شخصیت پرستی کے خول میں چلا جاتا ہے، پھر توحید کی آفاقیت اس سے دور ہوتی جاتی ہے۔ پہلی بات یہ فرمائی کہ اللہ کے علاوہ کسی سے آس نہ رکھنا۔ لوگوں، تمہاری آس کا مرجع ذات الہی ہونا چاہیے۔ اور پھر فرمایا بندے کو اپنے گناہ کے علاوہ کسی چیز سے نہیں ڈرنا چاہیے، یعنی اس سے نہ ڈرو کہ اگر یوں ہو گیا تو پھر میرا کیا ہوگا، اگر یوں ہو گیا تو میرے بچوں کا کیا ہوگا۔ ڈرو اس سے، اگر آج ہی میری موت آ گئی تو میں اپنے رب کو اپنے گناہوں کا کیا جواب دوں گا۔ فرمایا اپنے گناہ کے علاوہ کسی سے مت ڈرو۔ اور پھر فرمایا کہ جو چیز تجھے معلوم نہ ہو اس کے بارے میں یہ کہنے میں دیر نہ کیا کرو کہ مجھے معلوم نہیں ہے۔ یعنی بندہ کیا کرتا ہے، ایک بندے سے ایک بات پوچھ لی، اب اس نے کہا کہ اگر میں نے یہ نہ بتائی تو پھر لوگ کیا کہیں گے، اتنا بڑا مولوی صاحب ہے اور مسئلہ ہی نہیں آیا، اتنا بڑا آدمی ہے اور مسئلہ ہی معلوم نہیں ہے، انا آ جاتی ہے۔ لیکن مولا علی فرماتے ہیں کہ جو چیز تمہیں معلوم نہ ہو اس کے بارے میں اپنے نہ جاننے کا اقرار کرنے میں دیر نہ کرنا۔ اور پھر فرمایا کہ جو چیز تمہیں معلوم نہ ہو اسے جاننے میں کسی شرمندگی کو آڑے نہ آنے دینا۔ یعنی یہ نہ سوچ لینا کہ اب اگر میں پوچھتا ہوں تو لوگ کیا کہیں گے کہ یار ابھی تک اس کو یہ مسئلہ ہی نہیں آتا، بوڑھا ہو گیا ہے اور ابھی تک اس کو اس چیز کا معلوم نہیں ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک اور موقع پر فرمایا تھا کہ سل تفقہن ولا تسأل تعنتا، کہ جب بھی کسی سے سوال کیا کرے نا تو اسے لاجواب کرنے کے لیے نہ کیا کر، سوال کر تو بات سمجھنے کے لیے کیا کر، اللہ تجھ پہ علم کے دروازے کھول لے گا۔ اگر تو نے لاجواب کرنے کے لیے سوال کرنا ہے تو تیری انا تجھے مار دے گی۔ فرمایا سل تفقہن ولا تسأل تعنتا، اور پھر فرمایا کہ صبر کو لازم پکڑو۔ صبر کا ایمان کے ساتھ وہی رشتہ ہے جو سر کا جسم کے ساتھ ہوتا ہے۔ صبر کیا ہے؟ اللہ کا حکم ماننے میں قوت ارادی سے کام لینا، ڈٹ جانا حق پر۔ وہ بندہ جو فجر کی نماز کے لیے تو جاگ نہیں سکتا، اتنا تو اسے اپنے نفس پہ کنٹرول نہیں ہے، لیکن وہ دعوے بڑے بڑے کرتا ہے، وہ مولا علی کے طریقے پہ نہیں چل رہا، اس نے مولا علی کی راہ نہیں اپنائی۔ آپ نے فرمایا صبر کو لازم پکڑو۔ صبر کا ایمان کے ساتھ وہی تعلق ہے جو سر کا جسم کے ساتھ ہے۔ اگر سر نہ ہو تو جسم بیکار ہو جاتا ہے۔ اگر انسان کی استقامت نکل جائے ایمان پر تو پھر انسان کا ایمان جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ باب مدینہ علم ہیں، اللہ نے رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو علم کا جو شہر بنایا تھا اس کا دروازہ مولا علی ہیں۔
آخری بات کر رہا ہوں، بڑی مشہور بات ہے۔ آپ نے فرمایا ہر چیز کی ایک زکوٰۃ ہوتی ہے، ہر چیز کی ایک زکوٰۃ ہوتی ہے، اور عقل کی زکوٰۃ بے وقوفوں کی باتوں کو برداشت کرنا ہے۔ اگر تجھے ایک بے وقوف نے کوئی گھٹیا بات کہہ دی، بندہ اس کے بدلے میں کہے میں 2 کہوں گا، یہ میری انا مقابلے کا مسئلہ ہے، تو عقل کی پھر نعمت کی قدر نہیں کی اس بندے نے۔ تو مولا علی نے فرمایا ہر چیز کی ایک زکوٰۃ ہوتی ہے، اور عقل کی زکوٰۃ بے وقوفوں کی باتوں کو برداشت کرنا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو مولا علی کی سیرت کو اپنانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ جن حضرات نے سنتے ہیں